آج اس دور میں ہم یہ سمجھ لیں کہ منزل مقصود پر پہنچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اور آخری منزل مقصود اسی کو ملے گی۔ یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، یقال لصاحب القرآن، انجام صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری منزل وہ ہے جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی، وہاں تیرا محل ہے۔ یعنی جنت میں صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا حافظ قرآن کو کہا جائے، حالانکہ صاحب قرآن حافظ قرآن بھی ہو سکتا ہے، غیر حافظ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو، صاحب کا مطلب ہے ساتھی یا والا، اگر ہم نے قرآن کو اپنا ساتھی بنایا ہے اور اگر ہم نے قرآن کو اپنے ساتھ جوڑا ہے تو پھر وہ ہم صاحب قرآن ہیں، تو پھر انشاءاللہ جنت کے اندر یہ اعلیٰ منزل ہے۔ اور اگر نہیں، قرآن ہمارے خلاف بھگت گیا تو لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں شفاعت کروں گا تو جہنم کے اندر بہت ساری میری امت جل رہی ہوگی، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے اذن عطا فرمائے، میری بہت ساری امت جہنم میں جل رہی، میں اس کو نکال کے جنت میں ڈال دوں۔ اللہ مجھے حکم فرمائیں گے جاؤ اس نشانی کے جتنے لوگ ان کو نکال کے جنت میں ڈال دیں، میں ڈال دوں گا، وہ لوگ جنت میں آ جائیں گے، پھر بھی میری بہت ساری امت جہنم میں رہ جائے گی، میں پھر اللہ کے سامنے دعا کروں گا، پھر مجھے اذن ہوگا، میرٹ لو ہو جائے گا، چھوٹی نشانی، میں ان لوگوں کو بھی نکال کے جنت میں ڈال دوں گا، ابھی بھی بہت سارے رہ جائیں گے، تیسری دفعہ پھر سفارش کروں گا، اب تو میرٹ اتنا لو ہو جائے گا، اتنی چھوٹی نشانی اللہ تعالیٰ میرے لیے مقرر کر دیں گے، مجھے لگے گا اب تو میں ساری امت کو نکال لوں گا۔ لیکن فرمایا جب میں تیسری دفعہ لوگوں کو نکال لوں گا، اس کے باوجود بہت ساری میری امت جہنم میں رہ جائے گی۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ موجود الفاظ، آپ نے فرمایا لا یبقى فی النار، اب آگ کے اندر کوئی باقی نہیں بچے گا، الا من قد حبسہ القرآن، صرف وہ بچے گا جن کو قرآن روک لے گا کہ یہ میرے مجرم ہیں، اور جو قرآن کا مجرم ہے ای وجب علیہ خلود، جو قرآن کا مجرم ہوا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے اوپر جہنم کی ہمیشگی واجب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔